بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے بنگلہ دیش فون کال، تو یہ کس بارے میں ہے؟ یعنی پرائم منسٹر جو عمران خان ہے پاکستان کا، اور جو پرائم منسٹر ہے بنگلہ دیش کا جو پرائم منسٹر ہے وہ شیخ حسینہ واجد ہے، جو کہ شیخ مجیب الرحمان یعنی جو 1971 وار میں جس بندے نے ووٹ لیے تھے، جو 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں جس بندے نے ووٹ لیے تھے 168 سیٹ جیتے تھے ایسٹ پاکستان سے، تو اس کے بعد جو سول وار کریٹ ہوا تو شیخ مجیب الرحمان وہ بندہ تھا جو کہ عوامی لیگ کا لیڈر تھا، اور انہوں نے وہ الیکشن 1970 کا الیکشن جیتا تھا. ان کا حق تھا کہ وہ پاکستان جوائنٹ پاکستان کا یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے، لیکن انہیں نہیں بنانے دے دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا، پاکستان میں سول وار کریٹ ہوا اور 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. یعنی بنگلہ دیش اس میں انڈیا نے جو ہے ایسٹ پاکستان میں یعنی وہاں بنگلہ دیش میں کیا حملہ کیا ہمارے فوجیوں پہ، اور وہاں پہ ان کے ساتھ امداد کیا، اور ہم سے کیا گیا، جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا. ایسٹ پاکستان بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ ان کو ہم نے اپنے حق نہیں دینے تھے. ٹھیک ہے، ہماری جو ان کا حق پہنچتا تھا کہ وہ بنگلہ دیش سے تھا، وہ بندہ یعنی شیخ مجیب الرحمان جو تھا وہ بنگلہ دیش سے تھا، وہ پرائم منسٹر بننے کا حق رکھتا تھا کیونکہ انہوں نے سیٹ جیتی تھی. ٹھیک ہے، الیکشن میں. تو یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس نے 88 سیٹ جو ہے وہ جیتے تھے الیکشن میں، 1970 کے الیکشن میں اس نے 168 جیتے، تو اس کا حق تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن ان سے نہ بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجہ میں کیا ہوا، سول وار کریٹ ہوا، اور اس سول وار کے نتیجے میں انڈیا نے بھی ان کے ساتھ امداد کیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، وہ ہم سے الگ ہو گیا. تو اس شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی جو ہے وہ حسینہ واجد ہے، جو کہ پرائم منسٹر ہے بنگلہ دیش کی اب. ٹھیک ہے، تو اسی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس فون کال میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ، لیکن ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کروں گا، وہ یہ کہ نئے ویورز جتنے بھی ہو تو وہ یہ بات سنیں کہ اپنے ساتھ ایک سپریٹ نوٹ بک اپنے ساتھ لیا کریں، اور جتنے بھی الفاظ آپ کو اس ویڈیو میں مشکل لگتے ہو، اس ایڈیٹوریل میں مشکل لگتے ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ ان الفاظ کو ذرا دہرائیں، ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے، پھر ان کو پہلے تو لکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں انہیں دہرائیں اور یاد کریں. ٹھیک ہے، اور پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے ایسا کریں کہ یہ جو ایڈیٹوریل ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، یہ جو سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی انگلش امپروو ہوگی، اور آپ کی وہ ووکیبلری جو آپ کو مشکل ہو وہ آپ کے استعمال میں آئے گی، اور آپ کے استعمال میں جب آئے گی تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، آپ کو یاد رہے گی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ. پاکستان بنگلہ دیش ریلیشنز ہیو بین گوئنگ تھرو اے ڈیسائیڈڈلی کول فیز. پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں ہیو بین گوئنگ، وہ گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بہت عرصہ سے گزر رہے ہیں، یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یعنی بہت عرصہ سے یہ گزر رہے ہیں. تھرو اے ڈیسائیڈڈلی کول فیز، ڈیسائیڈڈلی مین بالکل، یعنی صریحاً قطعاً. ٹھیک ہے، کول فیز کا مطلب کیا ہے کہ سرد تھے ہمارے تعلقات. سرد یعنی سرد وہ ہوتے ہیں جب کہ وارم ریلیشنز نہ ہو، وارم ریلیشنز جو کہ گہرے تعلقات ہو اور اچھے تعلقات ہو، اس کو وارم ریلیشنز کہتے ہیں. کول ریلیشنز یا کول فیز سے گزر رہے ہیں تو وہ ہمارے تعلقات منجمد تھے، یعنی ہمارے آپس میں تعلقات ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، بالکل زیرو پہ ہم آ گئے تھے. تو وہ کس فیز سے گزر رہے تھے، کول فیز سے، بالکل کول فیز سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے، پارٹیکولرلی سنس، خاص کر اس وقت سے جب سے شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ بگن ہر سیکنڈ ٹرم، جب اس نے اپنا دوسری مرتبہ جب وہ وزیر اعظم بنی تو اس وقت سے ایز پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، جب وہ پرائم منسٹر بنی 2009 میں دوسری مرتبہ، تو اس وقت سے ہمارے تعلقات بالکل زیرو پہ آ گئی. ٹھیک ہے، کول فیز سے گزر رہے ہیں. Perhaps the biggest irritant has been the war crimes. اس میں
شاید یہ بات ہے کہ جو بڑا اریٹنٹ ہے, یعنی اریٹنٹ مین جو جھگڑا بناتا ہے, جو کہ خراب کرتا ہے تعلقات کو, وہ کیا فیکٹر ہے؟ ہیز بین دا وار کرائمز. وہ فیکٹر کون سا ہے؟ وار کرائمز ہے, جو کہ ہم نے یعنی ہماری آرمی نے جو وہاں کے جو غلط کام کیے تھے وہاں پہ جو بنگلہ دیش میں, یعنی معصوم بچوں کو اور ویسے معصوم ہماری بہنوں کو وہاں پہ مارا تھا. بلکہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں, تو وار کرائمز ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو وار کرائمز پہ انہوں نے ایک ٹریبیونل بنایا تھا, ایک کمیٹی بنائی تھی, سیٹ اپ بنائی تھی بائی دا بنگلہ دیشی لیڈر نے. ٹھیک ہے, ٹو ری ایگزامن, کہ واپس دیکھیں, واپس جانچیں, امتحان لے لیں, یعنی واپس دیکھیں دا ایونٹس آف 1971. جو 1971 کے جو ایونٹس تھے, تو انہوں نے جو کچھ اس کو ری ایگزامن کر دیا, کمیونٹی نے جو ری ایگزامن کر دیا, تو اس میں وہ جو وار کرائمز تھے وہ بہت تلخ تھے. یعنی ہماری جو فوج نے جو غلطیاں کی تھی وہ بہت تلخ تھی. تو ان تلخیوں کی وجہ سے کیا ہوا, وہ بگیسٹ اریٹنٹ بن گیا, وہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کا بڑا فیکٹر بن گیا. ٹھیک ہے, ہمارے جھگڑنے کا بڑا فیکٹر بن گیا. ٹھیک ہے, however, تاہم دا آئس appears to have been broken. تاہم ایسا دکھتا ہے, آئس اپیئرز یعنی وہ آئس یعنی وہ منجمد تعلقات, آئس یہاں پہ منجمد تعلقات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, منجمد تعلقات جو کہ اپیئرز, وہ ایسا دکھتا ہے, وہ ایسا لگتا ہے, ٹو ہیو بین بروکن, کہ وہ تعلقات یعنی جو آئس تھا وہ بروک کر گیا ہے, ہمارے تعلقات اب اچھے بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایز پرائم منسٹر, جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے میڈ ہز فرسٹ کال, اس نے اپنا پہلا کال شیخ حسینہ واجد کو کیا آن وینسڈے, بدھ کے دن. ٹھیک ہے, کالنگ فار امپروو ٹائز بٹوین بوتھ ساؤتھ ایشین اسٹیٹس, اور اس نے ایک کال کیا اس لیے کہ بات کی فار امپروو ٹائز, کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. ٹھیک ہے, ٹائز مین تعلقات, اچھے تعلقات ہوں بٹوین بوتھ ساؤتھ ایشین اسٹیٹس, دونوں جو جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے. پاکستان از کمیٹڈ ٹو ڈیپننگ فریٹرنل ریلیشنز ود بنگلہ دیش. اس نے ابھی بات کی کہ پاکستان کیا ہے, کمیٹڈ, وہ بالکل کمیٹڈ ہے, ان کا عہد ہے, وعدہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل مستحکم ہے اس بات پہ. ٹھیک ہے, ٹو ڈیپننگ فریٹرنل ریلیشنز, کہ وہ ڈیپن کرے, وہ گہرائی تک لے جائیں, یعنی وہ تعلقات کو اچھے بنائے. کن تعلقات کو؟ فریٹرنل ریلیشنز, بھائی چارے کا, یعنی رواداری کا. ٹھیک ہے, ود بنگلہ دیش کے ساتھ. مسٹر خان ٹولڈ ہز کاؤنٹر پارٹ, مسٹر خان نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو بتایا. کاؤنٹر پارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر پارٹ جو آپ کے جوڑ کا ہو, جو آپ کے جیسا ہو, یعنی آپ کی ایکویولنٹ ہو. یہ بھی پرائم منسٹر ہے عمران خان, اور وہ بھی بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر ہے شیخ حسینہ واجد. ٹھیک ہے, تو کاؤنٹر پارٹ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے جوڑ کا ہو, جو آپ کے ایکویولنٹ ہو. ایڈنگ, اس نے یہ بات کی, دیٹ there needed to be regular bilateral and people to people exchanges. مسٹر خان نے یہ بھی بات کی کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کیا ہو, ریگولر بائیلیٹرل ہمارے تعلقات ہوں, یعنی جو ہمارے بائیلیٹرل جو باہمی تعلقات ہوں وہ ریگولر ہو. ٹھیک ہے, اینڈ پیپل ٹو پیپل جو ایکسچینجز ہوں, یعنی عوام کے ساتھ رابطے ہوں. ٹھیک ہے, ایکسچینجز ہو یعنی رابطے ہوں. تو یہاں پہ ایکسچینجز کا مطلب یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسچینج تو ویسے لینے دینے کو کہتے ہیں, تو لینے دینے کا مطلب رابطہ. ٹھیک ہے, کہ ہمارے لوگوں کے آپس میں رابطے ہوں اور ریگولر جو بائیلیٹرل ٹائز ہو. ٹھیک ہے, کمپیئر ٹو دا ایگریمنی. اب جو ایڈیٹر ہے وہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اپنی بات کہنے جا رہا ہے. کمپیئر ٹو دا ایگریمنی آف دا ریسنٹ پاس, اگر کمپیئر کیا جائے, موازنہ کیا جائے, سوچ کیا جائے اس بارے میں جو ایگریمنی تھی. ایگریمنی مین تلخی, جو خراب تعلقات تھے آف دا ریسنٹ پاس, یعنی جو ریسنٹ پاسٹ ہے, یعنی جو ابھی زمانہ گزرا ہے, اس میں جو ہماری تلخی تھی. ٹھیک ہے, دا پرائم منسٹرز موو, جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو قدم اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, ٹو امپروو ٹائز, کے تعلقات کو اچھے بنائے ود ڈھاکہ. ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے, دارالخلافہ ہے. ٹھیک ہے, تو ڈھاکہ کے ساتھ. شوڈ بی لاڈڈ, اس موو کو, اس قدم کو, عمران خان نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو لاڈ کرنا چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے.
while the events of 1971 جو 1971 کے واقعات تھے, یعنی جو ہماری جو سول وار تھی اس وقت, ٹھیک ہے, کنٹینیو ٹو کاسٹ اے شیڈو اوور دا ریلیشن, وہ کنٹینیو, وہ مسلسل کیا کر رہا ہے, کاسٹ اے شیڈو, وہ اپنا سایہ چھایا ہوا ہے, اس نے اپنا سایہ چھایا ہے ہمارے تعلقات پہ, یعنی وہ مسلسل اثر کر رہا ہے. وہ بہت تلخیاں تھی, وہ بہت خراب وقت تھا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ مظالم ہوئے تھے, تو وہ مسلسل ہمارے ریلیشن کو افیکٹ کر رہا ہے. کاسٹ اے شیڈو, ٹھیک ہے, مسلسل سایہ چھایا ہے اس نے. There is a need to move forward, لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں, move forward, آگے بڑھیں, in a spirit of conciliation and friendship, اس جذبے کے ساتھ, اس جنون کے ساتھ, اس جوش کے ساتھ, of conciliation, جو کہ مفاہمت کا ہو. مفاہمت کا مطلب کیا ہے کہ مسئلوں کو سلجھائیں نہ کہ بگاڑیں, ٹھیک ہے, مسئلوں کو سلجھائیں, ان کو ٹھیک کریں, and friendship, اور دوستی میں, ٹھیک ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اسپرٹ ہو ہمارے پاس جو کہ کنسیلیشن کا ہو, مسئلوں کو سلجھانے کا ہو, اور فرینڈشپ کا ہو. ڈسپائٹ دا ٹریجک ایونٹس, اس کے باوجود کہ جو ٹریجک ایونٹس ہوئے تھے, ٹریجک مین المناک, جو کہ دردناک ہو, ٹھیک ہے, وہ ایونٹس ہوئے تھے, وہ واقعات ہوئے تھے, دیٹ لیڈ ٹو دا لاس آف دس کنٹری ایسٹرن ونگ, جس کی وجہ سے کیا ہوا, دیٹ لیڈ, جو کہ لے گیا, یعنی جس کے نتیجے میں کیا ہوا, the loss of this country's eastern wing, اس ملک یعنی پاکستان کا جو ایسٹرن ونگ تھا, مشرقی جو پاکستان تھا ہمارا, وہ لاس کر گیا, یعنی وہ ہم کھو بیٹھے, ٹھیک ہے. both پاکستان اینڈ بنگلہ دیش شیئر اے کامن ہسٹری, دونوں جو ممالک ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان, وہ شیئر کرتے ہیں, وہ شریک کرتے ہیں اے کامن ہسٹری, ایک ان کی ایک کامن ہسٹری ہے. ہم بھی مسلمز ہیں, وہ بھی مسلمز ہیں, ہمارا کلچر اور ان کا کلچر ملتا ہے, ہم ایک ملک کے دو حصے تھے, ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہی پاکستان تھا, ٹھیک ہے. اینڈ مینی آسپیکٹس آف کلچر, اور بہت سے پہلو یعنی بہت سارے آسپیکٹس, یعنی مینی بہت سارے جو پہلو ہیں کلچر کے, ثقافت کے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہمارے کامن ہیں. دیر از اے نیڈ, تو اس بات کی ضرورت ہے, ٹو کم ٹو ٹرمز ود, کم ٹو ٹرمز ود کا مطلب کیا ہے, یعنی ہم ڈیل کریں, ہم ایکسیپٹ کریں دا پاسٹ, یعنی جو پاسٹ میں ہم نے غلطیاں کی تھی, ہم ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ ڈیل کریں اچھی طریقے سے, کہ وہ تو ہوا ہے, وہ بہت برا ہوا ہے, صحیح نہیں ہوا, دا پاسٹ, اینڈ لک ٹو اے بیٹر فیوچر, اور دیکھیں ایک اچھے, کس چیز کے لیے, مستقبل کے لیے, فار دا پیپل آف بوتھ کنٹریز, جو دونوں ملک کے ممالک کے جو لوگ ہیں, ان کے فیوچر کے لیے, ان کے اچھی فیوچر کے لیے سوچیں اور اس کے لیے کام کریں, اس کو دیکھیں. دیر آر ہاسٹائل ریجنل ایلیمنٹس, یہاں پہ کیا ہے, ہاسٹائل یعنی مخالف, یعنی جو کہ جنگ چاہتا ہو, ایسے ریجنل ہمارے ایلیمنٹس ہیں, یعنی ایسے عناصر موجود ہیں ہمارے خطے میں جو کہ جنگ چاہتا ہے, ہاسٹائل ہیں. دیٹ ول ناٹ وانٹ ٹو سی کارڈیل ٹائز, جو کہ یہ نہیں دیکھ سکتا, will not want, یہ نہیں چاہے گا کہ وہ دیکھے کیا, کارڈیل ریلیشنز, دلی تعلقات, کارڈیل جو کہ وارم تعلقات ہو, جو کہ بہت گہرے تعلقات ہو, اچھے تعلقات ہو, کارڈیل ریلیشنز, ٹھیک ہے, بٹوین اسلام آباد اینڈ ڈھاکہ, اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان. اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے اور ڈھاکہ بنگلہ دیش کا. بٹ vitriol and propaganda perpetrated by those who seek to play the hegemon in South Asia, جو ویٹریول ہے, ویٹریول تو ویسے تیزاب کو کہتے ہیں, یا تیزاب کے اس اثر کو کہتے ہیں جو کہ بہت تیز ہو, یعنی ویٹریول یعنی جو زہر آلود جو پروپیگنڈا ہے, یعنی جو خراب کرنے کے لیے, کسی چیز کو خراب کرنے کے لیے جو سوچ ہو, تو اس کو ویٹریول کہتے ہیں. جو وہ یعنی وہ جو پلان ہو, تو اس کو ویٹریول کہتے ہیں. اینڈ پروپیگنڈا, اور وہ پروپیگنڈا پرپیٹریٹڈ بائی دوز, پرپیٹریٹڈ مین ڈن, یعنی جو کہ کریں, ارتکاب کریں, جو کسی کام کو کرنے کو کیا کہتے ہیں, پرپیٹریٹ اے ورک, ٹھیک ہے, یعنی کرنا, ٹھیک ہے, پرپیٹریٹڈ بائی دوز, جو کہ کون لوگ جو انجام دیتے ہیں, who seek to play the hegemon, جو کہ اس خطے کا ہیجمن بننا چاہتے ہیں. ہیجمن مین اس خطے کا جاگیردار بننا چاہتا ہے, کہ صرف میں ہوں اور آپ سب میرا مانو گے, تو اس کو ہیجمن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں سب سے اوپر ہوں اور سب سے
طاقتور ہوں. تو وہ جو اس خطے کا ہیجمن بننا چاہتا ہے ساؤتھ ایشیا کا, تو یا کیا ہے وہ پرپیٹریٹ کرے گا اور ویٹریول اور پروپیگنڈا کو, ٹھیک ہے. should not be allowed, اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے, اسے اجازت نہیں دینا چاہیے to thwart, کہ وہ thwart کریں, وہ روکیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ روڑے ڈالیں, وہ بیریئرز ڈالیں, thwart کریں any attempt, ایسے کوشش کو at strengthening ties, جو کہ ہمارے تعلقات کو strengthening کی طرف ہو, اس کو خراب کریں, thwart کریں, ٹھیک ہے. thwart مین روکیں, ٹھیک ہے, اس میں رولے ڈالیں, بیریئرز ڈالیں, ٹھیک ہے. تو ان کو ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے اور ان کو ہمیں بالکل توجہ ہی نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے. ایفرٹس ٹو امپروو ریلیشنز, وہ ایفرٹس, وہ کوششیں ٹو امپروو ریلیشنز, کے تعلقات کو امپروو کرے ود نائبرنگ اینڈ ریجنل اسٹیٹس, جو نائبرنگ, جو پڑوسی کے اور جو خطے کے ممالک ہوں, جو ریاستیں ہوں. ریکوائرز کنٹریز ٹو لک, وہ چاہتا ہے, ریکوائرز کنٹریز کہ ممالک کیا کریں, ٹو لک ٹو دا فیوچر, کہ وہ مستقبل کو دیکھیں, اینڈ پٹ بیہائنڈ دم پینفل میموریز, اور وہ کیا کریں, پٹ بیہائنڈ کرے, وہ اپنے پیچھے پھینکیں, وہ بالکل بلا لیں جو ان کے پینفل میموریز ہو, جو دردناک یاداشت ہو, دردناک کہانیاں ہو ان کی پاسٹ کی. ان لوگوں نے اگر پاسٹ میں بہت زیادہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی ہو, تو وہ ان چیزوں کو بلا لیں اور آگے جانے کی اور آگے بڑھنے کی سوچیں. انسٹیڈ آف سمننگ دا ڈیمنز آف دا پاسٹ, اگر ہم سمن کریں, بلائیں, سمن مین حکم دینا, بلانا, ٹھیک ہے. دا ڈیمنز آف دا پاسٹ, ڈیمن کس چیز کو کہتے ہیں, بھوت کو کہتے ہیں یا شیطان کو کہتے ہیں. ڈیمنز آف دا پاسٹ یعنی برے کام کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیمن یہاں پہ برے کام کے لیے سمبولک ہے, ٹھیک ہے. آف دا پاسٹ, اگر ہم ماضی کے برے کاموں کو بلائیں اور اسے یاد کریں, ٹھیک ہے, اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے, انسٹیڈ آف, اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اسلام آباد اینڈ ڈھاکہ, اسلام آباد اور ڈھاکہ کو ورک ٹوگیدر, اکٹھے کام کرنا چاہیے. ٹو برنگ پیس, کہ وہ امن لائے, پراسپیرٹی, خوشحالی لائے, اینڈ پروگرس, اور ترقی, ٹو دیئر پیپل, اپنے لوگوں کے لیے, ٹو اینڈ آل ساؤتھ ایشیا, اور ساری جو جنوبی ایشیا ہے اس کے لیے. دس کین اونلی ہیپن, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے when both sides work on a relationship, جبکہ دونوں اطراف سے جو ریلیشن و تعلقات وہ کام کریں, ٹھیک ہے, ریلیشن پہ کام کریں. کس طرح کے تعلقات انہیں کے ہونے چاہیے, آف ٹرسٹ, وہ یقین اور اعتماد کے تعلقات ہونے چاہیے, اینڈ ریسپیکٹ, اور ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کے نظر سے دیکھے, ٹھیک ہے, یعنی ادب کے نظر سے. اینڈ اگنور, اور بلا لیں کس چیز کو, دا مسچیوس ایفرٹس, جو مسچیوس ایفرٹس ہیں, جو غلط کوششیں ہیں, شریر کوششیں ہیں, جو ضرر پہنچانے والی کوششیں ہوں, ان کو اگنور کریں. یعنی جو کہ یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ ریجنل جو ہیجمن ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا, وہ روڑے ڈالے گا, وہ بالکل مسچیوس ایفرٹس کرے گا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے. آف تھرڈ پارٹیز, جو کہ تھرڈ پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, یعنی تیسری پارٹی ہے, ہمیں انہیں اگنور کرنا چاہیے. ٹو ڈیریل ٹائز, جو کہ کس چیز پہ تلے ہوئے ہیں, کیا چیز کرنے جا رہے ہیں, ٹو ڈیریل ٹائز. ڈیریل مین ریل کی پٹری سے اترنا, یعنی ریل کی جو پٹری ہے, پٹری سے اترنے کو کیا کہتے ہیں, ڈی ریل, ٹھیک ہے, یعنی ہمارے تعلقات کو ڈی ریل کریں, خراب کریں, ٹھیک ہے. مسٹر خانز اولیو برانچ, مسٹر خان کا جو اولیو برانچ ہے, اولیو برانچ تو ویسے اولیو تو زیتون کے پودے کو کہتے ہیں اولیو, ٹھیک ہے, لیکن اولیو برانچ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے, جسچر آف پیس, یعنی امن کی نشانی, ٹھیک ہے. اولیو برانچ کا مطلب کیا ہے, امن کی نشانی, جسچر آف پیس. تو یہ جو جسچر آف پیس ہے, یہ جو امن کی نشانی مسٹر خان نے دی ہے, should not be given short thrift, تو اسے کیا نہیں کرنا چاہیے, given short thrift. give short thrift کا مطلب کیا ہے, treat without consideration, کہ آپ کسی چیز کو یعنی توجہ ہی نہیں دیتے ہو, ٹھیک ہے, اسے اس طرح ٹریٹ کرتے, توجہ نہیں دیتے, تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے جو پیس جسچر ہے, جو امن کی نشانی مسٹر خان نے, عمران خان نے دی ہے, تو وہ اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. آپ سمرائز کریں, لکھیں, اور واٹس ایپ نمبر میرا جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے.
اگر کسی کے پاس کوئی انگلش کا چیکر موجود نہیں ہے تو وہ پلیز مجھے سینڈ کیجیے، میں چیک کر کے آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے غلطیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا کیا غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے یہ کافی، اللہ حافظ۔